اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ سے جب درس اخلاق کا تقاضا کیا جاتا تو وہ فرماتے تھے کہ میرے لیے درس اخلاق دینا نہایت ہی دشوار ہے، لہٰذا ہر روز کتاب وسائل الشیعہ سے، ابواب جہاد بن نفس سے روزانہ ایک حدیث کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ 1 سال کے بعد آپ خود میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ ہماری خواہش تھی کہ عرصہ دراز سے یہ آرزو تھی کہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 سے کتاب ابواب جہاد بن نفس کو مخاطبین کے لیے بیان کیا جائے اور مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کے مطابق روزانہ ایک حدیث کی قراءت کی جائے، اس کا ترجمہ بیان کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور آپ مؤمنین کو بھی تاکید کی جائے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ لہٰذا آج اس سعادت کو ہم حاصل کر رہے ہیں کہ کتاب جہاد بن نفس کا آغاز کریں کتاب وسائل الشیعہ سے، اور پہلا باب جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے وجوب جہاد بن نفس۔ اس باب میں مرحوم شیخ حر آملی 10 احادیث کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ اس باب کے ٹائٹل سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد بن نفس کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ مرحوم شیخ حر آملی باب وجود جہاد بن نفس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے۔ انسان اپنے نفس کو برائیوں سے روکے، انسان اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے، اور اس قدر یہ اہمیت رکھتا ہے مرحوم شیخ حر آملی کے نزدیک کہ اسے باقاعدہ واجبات میں سے شمار کر رہے ہیں۔ بطور معمول آپ اس بحث جہاد بن نفس کو اخلاقی کتابوں میں ملاحظہ کریں گے، اسے آپ فقہی کتابوں میں نہیں دیکھیں گے۔ یہ فقہا نے باقاعدہ جہاد بن نفس کے وجوب کا فتویٰ نہیں دیا ہوا، یا جہاد بن نفس کے موضوع پر اس قدر اہمیت کے باوجود اس کے احکام بیان نہیں کیے ہیں، لیکن مرحوم شیخ حر آملی باقاعدہ ابواب جہاد بن نفس کے آغاز میں پہلا باب ہی وہ بیان کر رہے ہیں جس میں ایسی احادیث بیان کی گئی ہیں کہ جن احادیث کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاد بن نفس واجب ہے۔ پہلی حدیث اس باب سے جو بیان کی جا رہی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام جعفر صادق اس نورانی حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں کہ بعث سریتاً، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ایک گروہ کو جہاد کے لیے بھیجا۔ فلما رجعوا قال، اور جب یہ اصحاب جہاد کر کے واپس آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے آغوش پھیلا کر جب آگے بڑھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوش آمدید جو کہا تو ان الفاظ کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا کہ مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر، کہ ایسی قوم کو خوش آمدین کہتا ہوں کہ جنہوں نے جہاد اصغر کو مکمل کر لیا ہے، وبقی علیہم جہاد الاکبر، اور اب ان کے اوپر جہاد اکبر باقی ہے، یعنی جہاد اصغر جو اپنے بدن کے ساتھ لڑنا ہے دوسرے افراد کے ساتھ کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اپنے بدن پر تلوار کے تیروں کے جو زخم ہے وہ برداشت کرنا ہے اور بسا اوقات شہید ہو جانا ہے راہ خدا میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد ابھی موجود ہے کہ جو اب ان مجاہدین کے گروہ نے کرنا ہے۔
فقیلا یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، تو اب یہاں مجاہدین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بہت تعجب ہو رہا ہے، بتائیے یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ ہم تو جو جہاد کر کے آ رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ یہی جہاد اکبر ہے، لیکن اب آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر بھی ایک چیز ہے اور وہ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد النفس، انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہی جہاد اکبر ہے، جس کے لیے اب مسلمان اپنے گھروں میں واپس آ گئے ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ یہاں اگر علماء کی اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے جہاد اصغر کو بیان کیا کہ یہی ایک انسان راہ خدا میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، اسلحہ اٹھاتا ہے اور اللہ کے رسول کے اور اسلامی ریاست کے دشمنوں کے خلاف انسان جنگ کرتا ہے، زخم کھاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، مجروح ہو جاتا ہے، غازی پلٹتا ہے۔ یہ سب جہاد کے اندر جو یہ تمام امور انجام پا رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک میں یہ سب جہاد اصغر کا مصداق ہیں۔ جبکہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر مجاہد فی سبیل اللہ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اس جہاد میں انسان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کو برائیوں سے روکے اور اس راہ میں اپنے نفس کو قتل کر دے، وہ خداوند متعال کی معصیت نہ کر پائے۔ خداوند متعال کی راہ میں اس نفس کو قربان کر دینے والا شخص بھی مجاہد فی سبیل اللہ میں جہاد اکبر کا شہید کہلائے گا۔ لہذا خداوند متعال جو سورہ آل عمران کی 169 آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ جہاد اصغر ہے، وہ اگر جہاد میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے، اسے مردہ مت کہیں بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق پا رہا ہے۔ اسی طرح جہاد بن نفس کی راہ میں جو شخص اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے اور اپنے نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہے، یہ شخص بھی راہ خدا میں شہید ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کا رزق پا رہا ہے۔ ہم نے رسالہ لب اللباب کی جب تفسیر بیان کی تو وہاں بیان کیا کہ مرحوم سید مہدی بحر العلوم قرآن مجید سے سیر و سلوک کے در واقع 4 مراحل کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ اسلام لے کر آنا ہے کہ اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ شہادتین کو جاری کرے، اس شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جب تک اس کی زبان پر یہ کلمہ شہادتین جاری رہتے ہیں اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، یہ شخص مسلمان ہے، چونکہ توحید کو بھی مان رہا ہے، نبوت کو بھی مان رہا ہے اور ختم نبوت کا یہ شخص قائل ہے، یہ شخص مسلمان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہی شہادتین جو اس نے جاری کی ہیں اس کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے خدا اور رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رسول خدا کا خلیفہ بلا فصل مانے، یہ شخص مومن ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہجرت کا ہے کہ اب انسان کو ہجرت کرنا ہے، اور چوتھا مرحلہ جہاد کرنا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال باقاعدہ قرآن مجید میں سیر و سلوک کے ان مراحل میں سے 3 مراحل کو بیان کر رہا ہے، چونکہ یہ تینوں مراحل اس پہلے مرحلہ ابتدائی یعنی اسلام کے ماتحت آ کر واقع ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایمان کب ہوتا ہے؟ ایمان اسلام کے بعد آتا ہے۔ وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کب ہے؟ ہجرت ایمان کے بعد ہے، یعنی پہلے آپ اسلام لے کر آئیں گے، پھر ایمان لے کر آئیں گے، پھر آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جب آپ ہجرت بھی آپ نے کر لی تو اب اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں علماء ہجرت کی بھی 2 اقسام بیان کرتے ہیں، ایک ہجرت صغریٰ ہے اور ایک ہجرت کبریٰ ہے۔ ہجرت صغریٰ میں یہی ظاہری ہجرت ہے،
یعنی انسان بلاد کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو اور بلاد اسلامی میں داخل ہو، اسے ہجرت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و رسولہ، یعنی جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سفر کرتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کر سکے، ایسے شخص کو ہجرت صغریٰ کا مصداق قرار دیا جاتا ہے، اور بطور معمول یہ ہجرت دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کہلاتی ہے۔ لیکن ہجرت کبریٰ در واقع باطنی ہجرت کا نام ہے، یعنی انسان اگر دار کفر میں بھی موجود ہے اسلام کی سربلندی کے لیے یا اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے کسی ذمہ داری کو وہاں انجام دے رہا ہے، یا دار اسلام میں موجود ہے، تو ایسے شخص کو باطنی ہجرت کرنا ہے۔ باطنی ہجرت سے مراد یہاں یہ ہے کہ انسان گنہگاروں کی محفل کو ترک کرے اور اللہ کے فرمان بردار مؤمنین کی جو محفل ہے اس میں داخل ہو، یعنی انسان اپنے دوست جو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے دشمن نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ انسان گنہگاروں کی ساتھ نشست و برخاست نہیں کرتا ہے، گنہگاروں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے، ایسے شخص کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے، اور اس مہاجر کی ہجرت کبریٰ کا مصداق ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المہاجر من حجر السیئات وترک ما حرم اللہ، مہاجر اسے کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو ترک کرتا ہے، یعنی ہجرت کرتا ہے گناہ سے اور ترک کرتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور داخل ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری میں۔ بس عزیزان محترم، ابواب جہاد بن نفس میں پہلی حدیث اور اس پہلے باب کو آپ کی خدمت میں آغاز کیا ہے، جس کے مطابق جہاد بن نفس واجب ہے، اور اس جہاد بن نفس میں انسان نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور جہاد کرنے کے لیے انسان کو ہجرت کبریٰ کا سہارا لینا ہے، یعنی گناہ گاروں کی محفل سے دور ہونا ہے، گناہ سے دور ہونا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے دور ہونا ہے، اللہ کے ولی امام معصوم کی نافرمانی سے دور ہونا ہے، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے ولی امام معصوم کی اطاعت میں داخل ہونا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم ہجرت کبریٰ کا مصداق بن سکیں اور جہاد بن نفس میں جہاد اکبر کے مسافر بنیں، اور وہاں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے نفس کو رام کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، اور اس آیت جس میں خداوند متعال باقاعدہ بتا رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہم اس آیت کا مصداق بن سکیں، جہاد اکبر فی سبیل اللہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔